بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، شیئر کروں گا عمران خان کی بیماری کیا ہے۔ بہت اس پر لکھا جا رہا ہے، بہت اس پر کہا جا رہا ہے، آئی اسپیشلسٹ کی بات ہو رہی ہے، پروسیجرز کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ میری طرح کے جو کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ بھی اس وقت ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ کوسچن کر رہے ہیں حکومتی کہ جی یہ کیسے پتہ ہے کہ اتنے % بینائی چلی گئی ہے۔ یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ان کی بیماری ہے کیا ایکچولی۔ آنکھ بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کی بینائی جا رہی ہو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیماری ہے کیا۔ آنکھ جو ہے نا بیسیکلی یہ پتلی ہے اس کے اندر ایک، اور ریٹنا جو ہے وہ جو بیک لیئر ہے اس کے پچھلا جو حصہ ہے اس میں خرابی اور اس میں تبدیلی جو ہے وہ اس بیماری کا نام ہے CRVO، یعنی اس کو کہتے ہیں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا جو پتلی کے پیچھے والا جو حصہ ہے اس کو جو سپلائی لائن جو ہے جو بلڈ دیتی ہے، بلڈ ڈرین کرتی ہے، وہ اس میں بلاکیج آ جاتا ہے۔ اس میں بلاکیج آ جاتا ہے تو خون جو ہے وہ اس کی سرکولیشن بند ہو جاتی ہے، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ان جگہوں پر، اور وہ جو آکسیجن ہے، اب ظاہر اگر خون جمع ہونے لگ جائے، تازہ خون نہیں آئے تو آکسیجن نہیں آئے گی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ وہ جب دباؤ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر وہ لیک ہوتا ہے بلڈ، وہ اس میں ریٹنا میں پتلی میں چلا جاتا ہے، اور وہ جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اب نارمل لیئرز بننا شروع ہو جاتی ہیں، سکارنگ جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو وہ جو سکارنگ سے آپ کو دھندلا نظر آنے لگ جاتا ہے، آپ کی بینائی کم ہو جاتی ہے، بڑی سیریس سچویشن ہو جاتی ہے، اور اس میں سم ٹائمز بہت درد ہوتا ہے، پانی بہتا ہے، آنکھ لال ہو جاتی ہے، آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اور سم ٹائمز اتنا درد ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ پلیز آپ میری آنکھ ہی نکال دیں، مجھے اتنی زیادہ درد اتنا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پریشر بنتا ہے آنکھ کا۔ اچھا، اب یہ سکارنگ ہو جاتی ہے، اور مطلب جب یہ بلڈ یہ اس کے آپ جیسے یہ پائپ ہے، ٹھیک ہے، پتلا سا پائپ ہے پتلی کے پچھلے حصے کو، اور پتلی کے اندر وہ بلڈ دے رہا ہے، تو یہ یہاں پر اگر بلاکیج ہو جائے تو یہ پھولنا شروع ہو جائے گا، پھر پھٹ سکتا ہے جب زیادہ پریشر آ جائے گا، اور جب یہ پھٹے گا تو اس کا خون جو ہے وہ ریٹنا کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا، مختلف جگہوں پہ اس کی لیئرز بننا شروع ہو جائیں گی اب نارمل، اور وہ پھر سکارنگ ہو جائے گی، اور وہ جو ویژن ہے اس کو وہ متاثر کرے گا اور وہ دھندلا ہو جائے گا، اور اگر اس کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو بینائی جا بھی سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کی دو قسم کی ہیں اس کی، ایک تو ہے اسکیمک بیماری اور ایک ہے نان اسکیمک بیماری۔ اسکیمیا جیسے ہارٹ میں ہوتا ہے، آکسیجن جو ہے، ہوا جو ہے وہ آکسیجن خون اندر باڈی کے لے کے چلتا ہے، اگر کسی جگہ پر خون کی سپلائی رک جائے تو وہ مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے، آکسیجن رک جاتی ہے مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو نان اسکیمک ہے اس کی تو ریپیئر ہو سکتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں آکسیجن کی کمی نہیں آئی، وہ ہے نان اسکیمک، یعنی اس میں آکسیجن کی کمی بیشی کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ ویسے ہی چلتی رہی ہے، تو یہ تو ہے ریورسیبل، کسی حد تک اس کا ریپیئر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسکیمک ہو گئی ہے، آکسیجن سپلائی بند ہو گئی ہے اور بالکل سکارنگ جو ہو گئی ہے، تو وہ بیماری اس کو وہ بینائی وہ مستقل چلی جاتی ہے آپ کی، اس کو کوئی اتنی آسانی سے آپ واپس نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، میں نے کوئی 10 ڈاکٹروں سے بات کی ہے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں جو اور ایک سب سے بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیں، یہ سب سے اہم بات ہے، یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے شوگر، آپ مریض ہیں شوگر کے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے،
وہ پرابلم ہے. خون گاڑھا یعنی کولیسٹرول اگر آپ کا اوپر نیچے ہو جائے تو بھی ہے, یہ اس سے ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ اس میں یہ ٹائم جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے, ٹائملی ایکشن بہت ضروری ہے. اب جو عمران خان صاحب کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں انہیں کہا تھا کہ ان کی بینائی کبھی کم ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے, تو نومبر, دسمبر, جنوری, یعنی یہ تو 4-5 مہینے کی پرانی بات ہے. فروری اب چل رہا ہے اور اکتوبر میں انہوں نے بتایا 5 مہینے پرانی بات ہے. تو وہ تو ان کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے, ان کو درد بھی ہوئی ہوگی وہ, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو تڑپتا دیکھا ہوگا درد سے, اگر ہوئی ہے خدا نخواستہ, کیونکہ اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے سیل میں, اور وہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو جہاں پر وہ شاور لیتے ہیں وہاں پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلی تو بات میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ جو ان کے سیل کو کنٹرول کر رہا ہے, جس کے پاس پوزیشن ہے ان تمام کیمروں کا, وہ ہے رسپانسبل عمران خان کی جو بیماری بڑھی ہے. اور پچھلے 3 مہینے سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا, انہیں تکلیف ہونا شروع ہوئی, تو ساتھ ہی ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی, نہ ان سے وکیل مل سکے, نہ ان سے ان کی فیملی مل سکی, تاکہ وہ کسی کو بتا ہی نہ سکیں کہ ان کی کیا پرابلم ہے. اور اندر جو تھے لوگ کیمروں سے دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ تکلیف میں ہیں اور ان کو درد بھی ہے اور وہ کمپلینٹ بھی کر رہے ہیں, آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہے. اور ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو ایسا لگا کہ جیسے یہ بینائی چلی گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مطلب ڈاکٹر آئے, انہوں نے انجیکشن دی. اچھا, اب کیا اس کا علاج پاکستان میں ہے؟ بالکل اس کا علاج پاکستان میں ہے. کیا عام جو آئی اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, وہ اس کو پراپر علاج نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو ریٹنا کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہوگی. جیسے ہارٹ, آپ عام ایک MBBS کے پاس جاتے ہیں, وہ ہارٹ چیک کرتا ہے, ECG پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ طبیعت خراب ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس. آپ آتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس, وہ پھر آپ کی اور ٹیسٹ کرتے ہیں, ETT کرتے ہیں, ایکو کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے CT انجیو کریں یا پھر انجیوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اگر جب وہ انجیوگرافی کرتے ہیں یا CT انجیو کرتے ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آپ کی آرٹریز یا وینز بند ہیں اندر کی, اور کیا یہ سٹنٹ ڈالا جا سکتا ہے یا بائی پاس کرنا پڑے گا. اس کے بھی علیحدہ ڈاکٹر ہیں. جو انجیوگرافی کرتا ہے وہ سٹنٹ ڈال سکتا ہے, وہ فوری طور پر اگر ڈل سکتے ہوئے تو ڈال دے گا, اور اگر سرجری کی ضرورت ہے تو وہ وہیں پر پروسیس ختم کر کے کہے گا کہ کسی کارڈیک سرجن کے پاس آپ نے جانا ہے. پھر آگے اس میں بھی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے اگر ویلو چینج کرنے ہیں, ریپیئر کرنے ہیں, تو آپ نے ٹیور کرنا ہے, ویسے آپ نے اوپن بائی پاس کرنا ہے, اس کے بھی علیحدہ ڈاکٹر ہیں. تو اسی طرح صرف آئی اسپیشلسٹ کافی نہیں ہے, ریٹنا کا اسپیشلسٹ, اور جس کو تجربہ بھی ہو, کیونکہ اس کی 5-6-7 طریقوں سے اس کا علاج ممکن ہے. بٹ دا ڈاکٹر کو بہت ہی تجربہ کار ڈاکٹر ہونا چاہیے. پھر وہ, اور پھر یہ اس میں ایک انجیکشن سے نہیں ہوگا, اس میں انجیکشن کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, اس میں لیزر لگایا جا سکتا ہے, اس میں اور بھی کئی آپشنز ہیں جن کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کر سکتا ہے جو ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہو. اور پمز کے ڈاکٹروں جنہوں نے دیکھا ہے ڈاکٹر عارف نے, وہ ریٹنا اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور پمز میں یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے. لیکن شفا جو آئی ہاسپٹل ہے, اس کے میں جنرل جو تھے رحمت جان, ان کا میں سن رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پورا اس کی ایکسپرٹیز ہے. اور بھی میں نے ڈاکٹر خرم صاحب کو بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل پاکستان میں اس کا علاج ممکن ہے, بٹ یہ لمبا علاج ہے. اور کیونکہ پھر یہ جو بیماری ہے خاص طور پر یہ کسی بیماری اور کسی نقص کی وجہ سے ہوتی ہے, تو اس کو ریپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب کو شوگر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ان کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتے, ان کا کولیسٹرول ہو سکتا ہے زیادہ ہو, اس کے لیے ریگولر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے, پھر اس کے لیے ڈائٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ان کا کولیسٹرول بڑھ کے اس کا امپیکٹ یہ CRVO کی صورت میں آیا, تو پھر تو ان کے ہارٹ کا کمپلیٹ چیک اپ ضروری ہے.
کمپلیٹ چیک اپ ضروری ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ اس کی فنکشننگ کیسی ہے, کیا کہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں آئی. اور پھر یہ بھی ان کا جو برین اور دوسرا یہ جو پاؤں کے اندر جو ساری جو وینز ہیں, آپ کی جو آرٹریز ہیں, ان کا بھی ٹیسٹ بہت ضروری ہے. تو ایک کمپلیٹ پھر ان کے بلڈ ٹیسٹ, یہ وہ ابھی مطلب یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ ایک بڑے ظلم کی بات ہے, اور اس پر خاموشی اس سے بھی بڑا ظلم ہے. اور یہ جو حکومت ہے اس نے تو یہ آخر میں آ کے پھر یہ مظاہرہ کیا کہ اس سے بے شرم حکومت ہی کوئی نہیں ہے. آئی ول ناٹ منس ورڈز. اور جو کنٹرول کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کو, کوئی بھی ہے جس نے تڑپتا دیکھا عمران خان کو, وہ اتنا بے حس, اتنا بے حیا اور اتنا بے شرم ہے کہ انہوں نے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا. میں یہ کسی کو بھی, کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کے لیے بھی یہی کہتا, کسی کو بھی. دیکھیں نا, میں نے خود تعریف کی تھی, پلیٹلیٹس کی بات ہوئی, میاں صاحب کو باہر بھیجا, کیا ان کا رائٹ تھا باہر جانا اگر ان کی طبیعت خراب تھی. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہی واز جسٹ پلئنگ اے ڈرامہ, باہر جانے کے لیے جیل برداشت کرنے کی تو عادت ہے. وہ جیل تھی بھی نہیں, ریسٹ ہاؤس میں تھے وہ. تو کوئی بھی ہو علاج اگر اس کا نہ ہو اور اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہو تو اٹس اے بیڈ تھنگ. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے. ماہر جو ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کا علاج کریں, لیکن وہ بالکل کانٹیکٹ میں رہیں ان کے ذاتی معالجین اور فیملی کے ساتھ, ان کو پوری اطلاع دیں, بتائیں کیا ہے. اور اگر عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے فیملی سے, ان کا رائٹ ہے, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا, ہی از اے ہیرو آف پاکستان. چھوڑ دیں آپ ایک دفعہ پالیٹکس کو ذرا. ہی از دا ون ہو گاٹ ورلڈ کپ فار پاکستان. کینسر ہاسپٹلز, یونیورسٹیز, اس سے زبردست کوئی جو ہے وہ فلاحی کام کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے ہماری, مڈل کلاس نہیں, مڈل لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کی, اس کو کچھ سمجھ آ جائے, کچھ ان کو حیا آ جائے, کچھ ان کو شرم آ جائے, اور وہ خان کے لیے نکلیں باہر. آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اس وقت وہ پاکستانیوں کے لیے ان کا مقدمہ لڑتے ہوئے جیل میں گیا ہے. اس بے انصاف والی جو حکومت ہے, ایک جعلی حکومت کے خلاف, اور یہاں پر جو لوگ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام نہیں کرتے, ان کو چیلنج کرتے ہوئے وہ جیل میں گیا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ میں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہی شوڈ بی گیون دا اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. اللہ نگہبان.